آپ یہ سوچ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، یہاں یہ سوال آپ کر سکتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے کسی کو پتا تو نہیں ہے، لیکن ایسا تو کر سکتا ہے نا آدمی کہ چلو مرنا ہی ہے سب کو ایک دن، تو پہلے ہی اس نے اپنے جو ہے جیسے آج کل ول بنانا کہتے ہیں، پہلے ہی سے ول بنا لیا کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی کا یہ حصہ فلاں کو جائے گا، اور میری جو ملکیت کی چیزیں ہیں یہ حصہ فلاں کو، یہ حصہ فلاں کو، یہ حصہ فلاں کو، وہ اپنی زندگی میں پورا تقسیم کر دیا، وراثت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہو۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایسا کرنے میں کیا نقصانات ہیں، کیا چیزیں پیش آئیں گی، اور کیا ایسا ممکن ہے ہر ایک کے لیے؟ یہ جو ہے پہلو ہے سوچنے کا۔ میں 3 پوائنٹ اس سلسلے کی آپ کے سامنے 3 پوائنٹ جو ہے اس سلسلے کے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کا جو خراب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں اس نے اپنی یہ ساری چیزیں تقسیم کر دیا تو یاد رکھیے کہ آج کی اولاد پہلے بھی ایسے رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو قیامت تک کے حالات کا علم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے بڑا ہی پرفیکٹ نظام ہے وہ۔ تو آدمی نے چلو پہلے ہی تقسیم کر دیا، میرا یہ حصہ میرے فلاں بچے کو، یہ حصہ فلاں بچے کو، یہ حصہ فلاں بچے کو۔ اب یہ سب متعین کرنے کے بعد دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی، یا تو یہ کہے کہ مرنے کے بعد ان کو ملے گا، یا یہ کہے کہ زندگی میں ہی اس نے ان کو دے دیا، اونرشپ ان کو دے دیا۔ زندگی میں اگر اونرشپ ان کو مل گئی تو اس باپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور ہم نے ایسے بہت سے واقعات سنے ہیں کہ جب بچوں کے درمیان جائیداد کو تقسیم کر دیا باپ نے اور وہ سب مالک ہو گئے اس کے، تو باپ کو ہی وہ باہر کا راستہ دکھا دیتے۔ آج انسانیت کی کتنی قدریں ہیں جو مٹ چکی ہیں۔ کہاں جو لوگ ہیں جو کہ والدین کی پہلے بہت قدر کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، یہ احترام تو دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ اولڈ ایج ہوم آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اپنے بچے ہی ان کو لے جا کر کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، یا تو گھر میں خادم بن کر کے بالکل رہنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ شکل نہ ہونے پائے، یہ بچے جڑے رہیں گے، یہ بچے لگے رہیں گے جب یہ چیزیں زندگی میں تقسیم نہیں کی جائیں گی۔ یہ بھی میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ یہ بچے ادھر ادھر نہ جائیں، یہ بچے میری خدمت کریں، اس کے لیے اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ والدین جو ہے یا والد صاحب یا باپ جو اپنی پراپرٹی کو ان کو نہیں دیتا ہے زندگی میں، مرنے کے بعد ہی ملے گا، کیونکہ وہ اس طرح سے جڑے رہیں گے ان کے ساتھ۔ ایسا میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں کیا ہے کہنا چاہ رہا ہوں کہ نقصان کیا ہے اس کا۔ اگر اس نے پہلے ہی سے سب کچھ کر دیا ہے تو نقصان کیا ہے؟ باپ نہیں جانتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، بیٹا پہلے مرے گا یا باپ پہلے مرے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے اپنا لکھ کر کے جا رہا ہے کہ بیوی کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، لیکن بیوی پہلے مر گئی، بیٹا پہلے مر گیا، کون جانتا ہے دنیا میں کہ کس کی موت پہلے آنی ہے، کس کی موت بعد میں آنی ہے؟ یہ تو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ پہلا نقصان ہوتا ہے اس کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر زندگی میں یہ چیز کر دی جاتی ہے، باپ زندگی میں ہی یہ چیز کر دیا ہے، تو ابھی جو پراپرٹی ہے وہی تو کرے گا نا، لیکن ابھی تو اس کی زندگی کتنی ہے پتہ نہیں، ابھی کتنا وہ کمائے گا پتہ نہیں۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، اور جب سلسلہ چلتا رہے گا تو موت واقع ہوگی اس کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تقسیم کر دیا ہو اور جو تقسیم نہیں کیا، پھر تو اس کا مسئلہ آئے گا ہی، وہی مسئلہ پلٹ کے پھر آئے گا کہ مرنے کے بعد اس کی جائیداد، مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی، مرنے کے بعد اس کا مال، جو تقسیم کرنے کا معاملہ ہے وہ معاملہ تو پھر بھی آئے گا، وہ چیز تو پھر بھی پیدا ہوگی، وہ مسئلہ تو آئے گا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، اس کو بھی آپ جو ہے ذہن میں رکھیں
ایک اور بات اس سلسلے کی جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ کر یہ بنا کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد، ابھی نہیں دیا ہے لیکن میرے مرنے کے بعد، جس کو ولس بنانا کہتے ہیں آج کی زبان میں، جو ہے وہ بنا دیا ہے کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں کو اس پہ سے، میرے پیسوں میں سے، میری جائیداد میں سے اتنا اتنا حصہ ملے گا، وہ بنا دیا ہے، بنا کر کے، ابھی دیا تو نہیں ہے، بس مرنے کے بعد اس کے یہ چیزیں ان کو جائیں گی، ابھی نہیں جائیں گی۔ اگر ایسا بھی کرتا ہے تو چلو بنا دیا، آج اس نے بنا دیا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ کب اس کی موت۔ اب یہ بنا دیا ہے جن کے نام متعین کیے گئے ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اس کو، ہوتا کیا ہے پھر اس میں؟ انسانی فطرت ہے کہ یہ پیسہ، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ، یہ جائیداد، یہ تجارت میرے ہاتھ میں پورے طریقے سے کب آئے گی؟ جب میرے باپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، اور جب تک باپ زندہ ہے تب تک تو نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد یہ سب چیزیں ان کے حصے میں آئیں گی۔ تو اب کیا فکر کرتا ہے؟ یہ انسان ہے، یاد رکھیے، اور انسانوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، خاص طریقے سے مال کا اور دولت کا جو لالچ ہے، یہ لالچ، یہ حرص انسان کو کبھی حیوان بھی بنا دیتی ہے۔ تو یہ انسان یہ بھی نہیں دیکھتا اس کے بعد کہ یہ شخص میرا باپ ہے، یہ شخص میرا فلاں رشتہ دار ہے، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ یہ جلدی سے مجھے حاصل ہو جائے، کبھی خود جو ہے اپنے ہی رشتہ دار کو، اپنے ہی باپ کو، جو اس کے تعلق سے لکھ دیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو یہ ملنے والا ہے، جلدی حاصل کرنے کے لیے اپنے رشتہ دار کو یا تو خود ہی قتل کر دیتا ہے، یا سازش کر کے کسی اور کو پیسہ دے کر کے قتل کرانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بڑی خرابی ہے، اور یہ واقعات بھی ہو چکے ہیں، ایسی چیزیں ہو چکی ہیں، اور آپ اس طرح کی چیزیں سنتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے بھی بہت کچھ سنا ہوگا اس کے بارے میں کہ کم سے کم جو اس کی خرابی ہوگی وہ یہ کہ آدمی انتظار کرتا رہے گا کہ پتہ نہیں یہ بڈھا کب مرے گا اور کب ہمارے حصے میں یہ چیز آئے گی۔ جو ہاتھ اپنے والدین کی صحت کے لیے، جو ہاتھ اپنے والد اور اپنے باپ کی صحت اور تندرستی کے لیے اٹھنے چاہیے اور رونا اور گڑانا چاہیے اپنے رب کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو صحت دے، میرے والد کو تندرستی دے، میرے والد کا سایہ دیر تک ہم پر قائم رکھے، یہ ہاتھ کس کے لیے اٹھنے لگیں گے؟ کہ ہاتھ تو نہیں اٹھائے گا لیکن زبان سے تو ضرور کہے گا پتہ نہیں بڈھا کب مرے گا، یہ پتہ نہیں کب جائے گا اور کب ہمارے ہاتھ میں یہ چیز آئے گی، کب تک ہم انتظار کرتے رہیں، کب تک ایسا ہو، کب تک ایسا ہو، ہمیشہ اسی فکر میں لگا رہے گا، کم سے کم یہ چیز میرے بھائیوں ہوگی، ورنہ تو قتل کرنے کی بھی فکر کرے گا وہ۔ اس طرح سے موت کے گھاٹ اتارنے کے بارے میں بھی وہ سوچے گا، سوچ سکتا ہے، غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ یہ تو اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے جب آدمی لکھے گا نہیں، تب بھی تو یہ مسئلہ ہے نا کہ جب وہ آدمی انتقال، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، اس لیے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جب آدمی لکھا نہیں ہے، کوئی ولس نہیں بنایا ہے، تب بھی تو یہ مسئلہ آ سکتا ہے نا کہ جب تک باپ زندہ ہے تو بیٹوں کو ملے گا نہیں، اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے بیٹوں کو چلی جائے گی، اس کا مال اس کے بیٹوں کو چلا جائے گا، تو بیٹے جلدی سے اس کو فارغ کر دیں، کسی کو پیسہ ایسا دے کر کے مروا دیں گے تو جلدی سے اس کو پورا مال مل جائے گا۔ یہ تو اس شکل میں بھی لوگ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہاں شریعت نے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہوتا ہے، اس قانون میں یہ ساری چیزیں اس قانون میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت میں یہ چیز رکھی ہے کہ اگر مرنے والے کے وارثین میں سے کسی نے بھی مرنے والے کی موت
کا اگر وہ ذمہ دار ہے، وہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے، تو اس کو اس کی وراثت میں حصہ ہی نہیں ملے گا۔ یعنی یہ دروازہ سرے سے بند ہی کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ سوچ پیدا ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ وراثت سے مکمل طریقے سے محرومی ہو جائے گی، وہ وراثت میں حصہ ہی نہیں پائے گا۔